میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات، مستند تفاسیر اور احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر ان سے جس طرح آیات کا تقاضا ہوتا ہے، اگر وہ ترغیب پر مشتمل ہے تو ترغیب دیتے ہیں، ترہیب پر مشتمل ہے یعنی خوف پیدا کرنے والی ہے، ڈر پیدا کرنے والی آیت ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے تقاضے کے مطابق کلام ہو۔ اگر اس آیت میں شرعی احکامات ہیں تو شرعی حکم کی وضاحت پر توجہ کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ پروگرام ایک اچھا معلوماتی پروگرام ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں بلکہ اس لیے کہ ہم حتی الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ تو وہ ضائع نہ ہو، آخر میں آپ یہ کہتے ہوئے نہ اٹھیں کہ آج تو یہ ٹائم ضائع ہو گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ویسے تو کوئی بھی دینی پروگرام ہو، کرنے والا اخلاص سے کر رہا ہو اور سننے والا اخلاص سے سنے، کچھ نہ بھی سیکھنے کو ملے بہرحال ثواب ضرور حاصل ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ثواب کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نئی چیز انسان کو سیکھنے کو ملے، یا اگر اس کو پہلے سے ہی کوئی چیز معلوم ہے تو اس کا اس طرح اعادہ ہو جائے، اس طرح دوبارہ وہ چیز ریپیٹ ہو جائے کہ ذہن میں اور پختہ ہو جائے اور وضاحت کے ساتھ ذہن میں اپنی جگہ بنا لے۔ ابھی جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ نکاح اور طلاق ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ قرآن عظیم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا اور اس سے جو شرعی احکامات وابستہ ہوتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کسی اور موضوع کے تحت بھی ذکر کر چکے ہوتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں میں نے زنا پر بہت لمبا کلام کیا تھا، اور اس میں پھر یہ بات بھی ذکر کر دی تھی زنا کی بات بیان کرتے ہوئے کہ جب بعض خواتین ایسی ہیں کہ جن سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سے جائز تعلق جب منع ہے تو ناجائز تعلق تو بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا۔ اس ضمن میں کچھ آیات نکاح سے متعلق بھی ذکر کی، پھر اسی طرح زنا سے بچنے کا جو متبادل اللہ نے دیا ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ لیکن اب خاص ایک نکاح کے بارے میں ہے تو وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر آدم سے یعنی اس جان سے جو مراد آدم علیہ السلام ہے ان سے ان کی زوجہ کو، ان کے جوڑے کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا، اس پوری کائنات دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو انسانی تخلیق ہے وہ آدم علیہ السلام کی شکل میں ہوئی، اور جیسے صحیح حدیثیں کہتی ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان سے مراد حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اور قدرت عظیمہ سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی مبارکہ سے پیدا فرمایا، اور یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی استعمال کرو، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگی کیونکہ اس کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے، اسے سیدھا کریں گے ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری ازواج ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، ان میں تھوڑا سرکشی کا سا مادہ ہوتا ہے، تھوڑا سختی ہوتی ہے بعض اوقات مزاج میں، اطاعت کے جذبے میں بعض اوقات کمی ہوتی ہے، تو پھر یہ نہیں کہ آپ ایک بالکل ایسا کرنے کی کوشش کریں جیسے سدھایا ہوا جانور ہوتا ہے کہ آپ اسٹک لے کر بولتے ہیں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ
اگر کبھی عورت کی طرف سے بھی کچھ زیادتی ہو جائے، کوئی نافرمانی کا وہ ارتکاب کر لے، تو اس کو ذرا نرمی کے ساتھ ہی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ آدم علیہ السلام کا نکاح بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ناجائز تعلق سے تو نسل اللہ تعالیٰ بڑھائے گا نہیں، یقیناً وہ ایک جائز تعلق سے تھی، تو وہ آدم علیہ السلام کا نکاح بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور اس نکاح کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی۔ گویا کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے کے لیے حلال اللہ کے حکم سے کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک پروسیس ہوتا ہے کہ پہلے لڑکی سے اجازت لی گئی، پھر مرد سے اجازت وہ قبول ہے کرتا ہے، قبول مطلب کر لیتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، اور اس میں قاضی صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو فرما دے کہ یہ ایسا ہے تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا نکاح فرمایا، گویا کہ ان کو فرمایا آپ ان کے لیے حلال ہیں اور آپ ان کے لیے حلال ہیں، بس یہ نکاح ہو گیا۔ اور مہر جو تھا کہ جب آدم علیہ السلام نے مہر دینا چاہا تو 10 مرتبہ، ایک روایت میں ہے کہ 10 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھا تو وہی مہر مقرر ہوا آپ کا، اور آپ وہ حلال ہوئیں، اور اس طریقے سے پھر یہ ان سے نسلیں آگے بڑھتی چلی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھیں، اور یہ اپنی مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اپنی مختلف اولادوں سے مختلف زبانوں میں کلام کرتے رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو لمحے بھر میں سب کام ہو سکتا ہے، لہٰذا جو اولاد آپ کے پاس ہوتی آپ اس سے ایک لینگویج میں گفتگو کرتے تو اس طریقے سے وہ گفتگو چلتی کہ ساری باتیں اس میں ہو جاتیں، اور وہ اولاد کے ذہن میں وہ آ جاتی تمام ویکیبلری، اور وہ پھر جا کر اپنے جہاں پہ بھی وہ مطلب اسٹے کرتے تھے اور جہاں پر جا کر وہ اپنی نسل مزید بڑھاتے تھے، وہ اسی لینگویج میں آپس میں گفتگو کرتے تھے، تو پورے ورلڈ میں پھر مختلف گفتگو رائج ہو گئیں۔ ورنہ آپ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام زبانیں جو ہیں وہ من جانب اللہ ہیں، جس کو توقیفی کہتے ہیں۔ ایک توفیق لفظ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، جو ہم کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے ایسا ہو گیا، اور ایک لفظ ہوتا ہے توقیف، پہلے قوف آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ ہونا، توقیفی من جانب اللہ۔ تو یہ تمام زبانیں اللہ کی طرف سے الہام شدہ ہیں، یہ بنائی نہیں ہے انسانوں نے، کیونکہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ پورے ذہین ترین لوگ جمع کر لیں پورے ورلڈ کے، اور ان سے کہیں کہ ایک نئی زبان بناؤ، نئے الفاظ لو، انہیں نئی چیزوں کے لیے مطلب مختلف چیزوں کے لیے ان الفاظ کو مقرر کرو، اب دیکھیں وہ کتنے سالوں کے اندر بنائیں گے، اور وہ کب رائج ہوں گی، ایسا بہت ہی مشکل ہے کہ وہ نئی زبان بنا کر اور ہر چیز کے لیے ایک پوری گرامر بھی بن جائے، پوری ڈکشنریاں بھی بن جائیں، بہت مشکل ہے۔ جتنی بن چکی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی الہام کردہ تھیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک لفظ دوسری کسی اور لینگویج میں جاتا ہے تو وہ کچھ اور طرز میں اس کو پڑھا جاتا ہے تو اسے ایک نیا لفظ سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ تو یہ ضمنی بات آ گئی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو جوڑا اس کائنات میں پیدا فرمایا وہ آدم علیہ السلام بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اسی ذریعے سے پھر آگے مختلف آپ کی اولادیں پیدا ہوتی رہیں، ان میں آپس میں نکاح ہوتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو نکاح کا طریقہ تھا یا نکاح کا اصول آپ کہہ لیں کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریگننٹ ہوتی تو ایک ٹوین بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی، پھر جب دوبارہ آپ کے ہاں اولاد ہوتی پھر ایسے ہی ہوتا کہ ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اور وہاں کا قاعدہ شرعیہ یہ تھا اس زمانے میں کہ پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے اور پہلے حمل کی لڑکی دوسرے حمل کے لڑکے سے نکاح کرے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک حمل کے جو لڑکا لڑکی ہیں وہ آپس میں نکاح کر لیں، گویا کہ اس شریعت میں ایک حمل سے پیدا ہونے والے آپس میں بھائی بہن تھے، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے پہلے والے دونوں کے لیے اجنبی تھے، تو ان سے نکاح ہو سکتا تھا۔ حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ایک ماں ہے ایک باپ ہے، اور ایک ماں باپ کے بچے آپس میں بہن بھائی ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ساتھ پیدا ہوں چاہے وقفے وقفے سے پیدا ہوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دیتا ہے تو بس پھر ہمیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس پہ زبان اعتراض ہم دراز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو فرمائے یہ جائز ہے، بس ٹھیک ہے جائز ہے، یہ حرام ہے تو حرام ہے، تو یہاں پہ عقل کو دخل نہیں ہے۔ لیکن اب جب ہماری شریعت آئی تو اس شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رشتوں کا تقدس اور طریقے سے ہمارے سامنے رکھا کہ ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، ان سے نہیں کر سکتے ہو، اور ہمیں پھر اس کی پیروی کرنا لازم ہوگا۔ نکاح جو ہے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ اگر کوئی نکاح نہ کرے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقاضائے نفسانی انسان کے اندر رکھا ہے، اور وہ نفسانی تقاضا اگر پورا نہ کیا جائے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اور فزیکلی طور پر، اسی طرح میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرے گا، اس کو چڑچڑاپن غالب ہوگا، اور طبیعت کے اندر ایک عجیب ہی مطلب اضطراب اور بے قراری، بے چینی سی ہوگی جو اسے کسی طرح بھی سکون نہیں لینے دے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ نکاح کیا جائے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، یہ اکابرین نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا کہ جس پر ایک دفعہ بہت زیادہ تقاضائے نفسانی کا غلبہ ہوا اور اسے گمان ہوا کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، تو وہ بیچارہ اسی پریشانی کے اندر اللہ سے استغفار توبہ کرتے کرتے سو گیا، تو خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ جی ایسا ایسا ہے، میرا نفسانی تقاضا بہت زیادہ اور مجھے گمان ہے کہ میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں۔ تو ان بزرگ نے ایک تلوار نکالی اور خواب میں اس کی گردن پہ ماری، گردن اڑا دی۔ اب جب اس نوجوان کی آنکھ کھلی تو وہ جتنا بھی اس کے غلبہ تھا اندر سے، شہوت کا غلبہ تھا، نفسانی تقاضوں کا غلبہ تھا، وہ بالکل سرد ہو چکا تھا۔ 1 سال ایسے گزر گیا، پھر 1 سال اس پر غلبہ ہوا، 1 سال بعد پھر اسی طرح کا غلبہ ہوا، پھر یہ بڑا پریشان رویا اور سو گیا۔ پھر بزرگ تشریف لائے، وہی عرض معروض ہوئی، انہوں نے پھر تلوار ماری، پھر سکون ہو گیا۔ 1 سال مزید ایسا گزرا، پھر اگلے سال پھر ایسا ہی ہو گیا۔ پھر وہ خواب میں بزرگ تشریف لائے، اس نے سارا معاملہ عرض کیا، تو اب انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم جس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہو وہ اس طریقے سے ختم نہیں ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر مسلط کی ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم نکاح کر لو۔ تو وہ نوجوان اسی طرح کا ایک صوفی تھا، جیسے ہمارے بعض نوجوان ہوتے ہیں کہ جو تبلیغ کی طرف آتے ہیں اور نمازوں کی طرف آتے ہیں اور دینداری کی طرف آتے ہیں، تو وہ فوراً اپنے عزم کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں تجرد کی زندگی گزاروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کے دین کی خدمت کروں گا۔ ارے بھائی جان، ضرور آپ کیجئے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور وہ طریقہ یہی تھا کہ آپ نکاح کریں، بیوی بچوں کے لیے کسب معاش بھی کریں، تبلیغ دین بھی کریں، یہ سب کریں۔ لیکن میں نے اس قسم کے لوگوں کا جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، اصل میں وہ اپنے نفس کی خواہش کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو دیکھیں مغلوب کر رہے ہیں کہ ہم شادی نہیں کر رہے اور ہم تبلیغ دین میں لگنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا نفس یہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر تم شادی کر لو گے تو پھر تمہیں کمانا بھی پڑے گا، بیوی کو سنبھالنا پڑے گا، بچوں کو سنبھالنا پڑے گا، آج کوئی بیمار ہے، آج اسکول میں لے کے جانا ہے، آج بیوی کے نخرے ہیں، اور یہ جو تم ایسے رہو گے تو بڑی آزادانہ زندگی ہوگی، بڑے مزے سے گھومو پھرو، جہاں مرضی کھاؤ پیو لیٹو۔ تو وہ اپنے نفس کی اس کمزوری کو نہیں سمجھ پاتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں۔ ایسا بالکل مناسب نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، 4675 نمبر حدیث پاک ہے، جس میں چند صحابہ نے اسی طرح کے جذبے کا اظہار کیا اور انہوں نے شادی سے بے رغبتی کا اظہار کرنا چاہا اور اس کے لیے عملی قدم اٹھانا چاہا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے بارے میں فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 3 سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے وہاں پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ سرکار کیسے عبادت کرتے ہیں گھر میں۔ پھر جب انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کی خبر دی گئی کہ مثلا بھائی سرکار روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پیار محبت کی باتیں ہیں، ہنسی ہے، مذاق ہے، شستہ جو مطلب جس کو کہتے ہیں کہ جائز مزاح ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور آپ رات میں سوتے بھی ہیں، نماز بھی اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارکہ کو کم گمان کیا، یعنی وہ توقع کر رہے تھے کہ بہت ہی سخت مجاہدہ کرتے ہوں گے سرکار، بہت سخت ریاضتیں کرتے ہوں گے، یہ بظاہر بہت تھوڑا سا لگا۔ تو اب وہ آپس میں کہنے لگے کہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سرکار کے لیے تو کم عمل بھی بہت کافی ہے،
آپ کا تو ایک سجدہ ہی بس بہت ہے، کیونکہ آپ کے تو کوئی خطا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ہم تو خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، تو ہمیں پھر یہ تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ ان کے ذہن نے مشورہ دیا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہر رات پوری رات عبادت کرتا رہوں گا اور ہمیشہ ایسا کروں گا۔ انا فانی اصلی اللیل ابدا، انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہوں گا پوری رات۔ دوسرے نے کہا کہ انا اصوم الظہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ افطار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار روزے رکھوں گا، یہ تو ہے کہ مغرب میں افطار کریں گے، مراد یہ ہے کہ کسی دن روزہ چھوڑوں گا نہیں، رکھتا رہوں گا، لگاتار روزے رکھتا رہوں گا۔ اور تیسرے جو شخص تھے انہوں نے فرمایا کہ انا اعتزل النساء فلا تزوجوا ابدا، کہ میں عورتوں سے جدا رہوں گا اور کبھی بھی ان سے شادی نہیں کروں گا۔ اب یہ تینوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سن رہی تھیں، تو پہلے صحابی نے اظہار کیا کہ میں ہر رات اٹھ کے نمازیں پڑھتا رہوں گا، پوری رات نمازیں پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی نے اظہار کیا میں روزے لگاتار رکھتا رہوں گا، اور تیسرے صحابی نے فرمایا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ اس روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں سرکار آئے تو گھر والوں نے بتایا کہ بھئی اس طریقے سے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور آپ فوراً ان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اس روایت میں ہے کہ آپ ادھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ تم ہی وہ ہو جنہوں نے اس طرح باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، یعنی رات کو اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں تہجد، اور رات میں سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ اظہار ناراضگی شدید قسم کا۔ تو اس میں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ اپنے اوپر بہت زیادہ سختی کو مسلط کرنا، اور پھر یہ سمجھنا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ راضی ہو جائے گا اور مجھے بہت زیادہ مقامات دے گا، سرکار نے اس سے منع فرما دیا۔ اور گویا کہ سمجھانے کی کوشش فرمائی، در پردہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ رات دن نمازیں پڑھیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جیسے عام لوگ دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، تو ایسا اللہ تعالیٰ بھی متاثر ہو کے زیادہ ثواب دے گا، وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ لہٰذا نارمل اپنی لائف گزار کر گناہ سے بچیں، اور جو آسانی سے عمل اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اس پہ ہم مزید کلام کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خبر شہین و میری وجہ راحت قلب و جان، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا